دوستو، آج کے بیان کا عنوان ہے حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہما کے نکاح کا واقعہ۔ دنیا کا دستور یہ ہے کہ جب کسی بچی کی والدہ رخصت ہو جائے دنیا سے، ابا کے دل میں اس کی اور الفت بڑھ جاتی ہے اور عظمت بڑھ جاتی ہے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بعد علی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کو فاطمۃ الزہرا کا خاص خیال رہنے لگا۔ نگاہ نبوت نے تربیت فرمائی۔ خدا کی قسم، جس جوان پہ ایمان یقین کی حالت میں نبی کی نگاہ پڑ گئی، اس کو اتنا اونچا کر دیا، ساری امت سے اونچا بنا دیا۔ ایک نگاہ نبوت نے جس کو اتنا اونچا کر دیا ہو، جو نبوت کی گود میں پلی ہو، جس نے امام الانبیاء کے ہاتھوں سے کھایا پیا ہو، جس نے امام الانبیاء کے لاکھوں مرتبہ بوسے لیے ہوں، جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو ابا کہہ کے بلاتی ہو اور آواز سن کر کالی کملی والے جس کی بےتاب ہو جاتے ہو، کیا کہنا اس فاطمۃ الزہرا کی عظمتوں کا۔ مدینہ پاک میں شادی کے بعد سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ بیمار ہیں۔ بیمار پرسی کے لیے مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے۔ دروازے پہ کھڑے ہو کر اجازت چاہی، آؤ مسلمانوں، لاہ عمل معلوم کرو، اسلام کے عظیم بانی ساری کائنات کے سردار کا طریقہ کار معلوم کرو۔ بیٹی کے دروازے پہ کھڑے ہو کے فرمایا، فاطمہ، میں تیرا ابا آنا چاہتا ہوں، اجازت دو۔ اندر سے گھبرائی ہوئی آواز میں جواب آیا، رونے جیسی آواز میں جواب آیا۔ آواز آتی، ابا تشریف لانے سے پہلے اپنی چادر اندر پھینک دو، پھر تشریف لانا۔ سرکار دو جہاں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک اندر پھینک دی۔ اس کے بعد آواز آئی، تشریف لے آؤ۔ اندر تشریف لے آئے۔ علماء نے لکھا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، لختے جگر اور میرے جگر کے ٹکڑے، کیا بات ہوئی، چادر کیوں مانگی؟ عرض کرنے لگی، ابا بدن پہ اتنا کپڑا نہیں ہے جو آپ کے سامنے پہن کر آ جاؤں۔ ایک اور دوسرے وقت میں مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خاتون جنت کے یہاں تشریف لائے۔ دیکھا نماز پڑھ رہی ہے۔ نماز پڑھنے کے بعد خاتون جنت رونے لگی۔ آپ نے فرمایا، بیٹی کیوں، کیا گھبراہٹ ہے، کیا بات ہے؟ عرض کرنے لگی، ابا جان اتنی تنگ دستی ہو گئی، 4 دن کا فاقہ ہے، بیٹھ کے نماز ادا کر رہی ہوں، کھڑی ہو کر نماز پڑھنے کی ہمت نہیں۔ بڑی تنگ دستی ہے، بڑی پریشانی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ آج میری لخت جگر گھبرا گئی، آج میری نور نظر گھبرا گئی۔ دریائے کرم جوش میں آیا اور فرمایا، فاطمہ یہ ذرا مصلی تو اٹھا اپنا۔ مصلی اٹھایا، نیچا مصلی کے نیچے نظر ڈالی، سونے چاندی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں۔ فرمایا، لخت جگر جتنا تیرا دل کرے اٹھا لے، جتنا دل کرے سمیٹ لے، یہ خزانہ ختم ہونے والا نہیں، پر ایک بات یاد رکھ لے میری۔ فرمایا، قل متاع الدنیا قلیل، قل متاع الدنیا قلیل
والآخرۃ خیر لمن اتقى ولا تظلمون فتیلا. میری بیٹی جتنا دل کرے سونا اٹھا لے، جتنا دل کرے چاندی اٹھا لے، شاہی محل بنا لے، بنگلے بنا لے، کوٹھیاں بنا لے، بڑا کچھ استعمال کر لے، یاد رکھے دنیا ایسی بے وفا ہے، آخرت میں تیرا حصہ نہیں رہنے دے گی. آخرت پرہیزگاروں کے لیے ہے، اللہ والوں کے لیے ہے، عیش و عشرت والوں کے لیے نہیں. اس زمانے کی اگر بیٹی ہوتی تو کہتی ابا آخرت تو جب آئے گی بھوکے تو ہم مر رہے ہیں، دیکھی جائے گی آخرت میں تو اٹھاتی ہوں. خدا کی قسم تاریخ گواہ ہے، علماء نے لکھا ہے، فاطمہ الزہرا نے مصلی ڈھانپ دیا اور کہنے لگی ابا اگر میری آخرت بگڑتی ہے تو میں سونے پہ تھوکنے کو بھی تیار نہیں. شعب ابی طالب کا زمانہ ہے، مکہ مکرمہ میں ظالم کافروں نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی، اہل بیت کو بھی، صحابہ کرام کو بھی ایک پہاڑی کے درے میں قید کر دیا. دعا کرو اللہ ایسا وقت ہم پہ نہ لائے، ورنہ آزمائش میں پورا اترنا کسی کے بس کا روگ نہیں ہے. وہ تو انہی لوگوں کا حصہ تھا جن کے ساتھ کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم تھے کہ 1-2 دن نہیں 2.5 برس تک درختوں کے پتے نہ ملے. علماء کرام نے لکھا ہے کہ ایک مائی ہے، اس کی گود میں بچہ ہے، جب کھانا نہ ملا پینا نہ ملا مکے والوں نے بائیکاٹ کر دیا. ان کے ہاتھوں آٹا نہیں بیچنا، غلہ ان کو نہیں دینا، جاؤ ان کو نہیں دینے، پانی ان کو نہیں دینا. مسلمانوں کی مختصر سی جماعت ہے، مکے والے دودھ پیئیں، مکھن کھائیں، سبزیاں ترکاریاں کھائیں، گوشت کھائیں. خدا کی قسم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے گھر والے اور مختصر سی جماعت ماننے والوں کے 8 دن کے فاقے ہو گئے. آج تم بھی سارے جنتی بنے بیٹھے ہو، میں بھی اپنے آپ کو جنتی سمجھتا ہوں. یقین جانو اس اسلام کے باغ پہ، اس گلشن محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اس نبوت کے چمن پہ جو صحابہ کا خرچ ہوا، جو حضور کا خرچ ہوا، قیامت تک کی ساری امت مل کر 100 میں سے 1 حصہ بدلہ نہیں اتار سکتے. کوئی مذاق تھا کلمہ پڑھنا؟ مسلمان ہونے کا اعلان کیا نہیں اور مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے نہیں. نہ وہ عورت کو دیکھتے تھے، نہ وہ مرد کو دیکھتے تھے، نہ وہ چھوٹے بڑے کو دیکھتے تھے، ٹوٹ پڑتے تھے. دینی دشمنی ایسی تھی، نہ قبیلے کا کچھ بنتا تھا، نہ برادری کا کچھ بنتا تھا، سارے کے سارے اکٹھے ہو کے مارا کرتے تھے. اور کسی بھی کیا طرز کھاتے اسلام میں سب سے پہلی شہادت. تمہیں تو صرف ایک شہید کا پتہ ہے نا، مطلب کا جو ہے صرف ایک. اسلام میں سب سے پہلی قربانی، سب سے پہلی شہادت، سب سے پہلا اتنا بڑا مصیبتوں کا پہاڑ سر پہ اٹھانے والی 70 سالہ ایک مائی ہے. ایسے وقت میں شہادت ہوئی جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر سامنے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے. جوان عورت نہیں، قبیلہ ساتھ نہیں، خاندان نہیں، سارا مکہ دشمن ہے. مکے کے چودھری نے سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پیروں میں رسے باندھ دیے.
ایک اونٹ اس طرف کھڑا کر دیا، ایک اونٹ اس طرف کھڑا کر دیا، اس کے گلے میں رسا ڈال دیا، اس کے گلے میں رسا ڈال دیا، برسا لے کر سامنے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا او سمیہ بعد آ جا، تو مکے کی بوڑھی عورت ہے، قریش کی بڑی عورت ہے، تیرا احترام کرتے ہیں، بعد آ جا ورنہ تیرے چیر کر ٹکڑے کر دوں گا۔ اللہ غنی، سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آخری وقت میں اپنے بیٹے کو حضور کی خدمت میں بھیجا اور عرض کرنے لگی میرے آقا میرا دل چاہتا ہے ادھر میرے ٹکڑے ہو، ادھر آپ دیکھ رہے ہو۔ رضی اللہ تعالی عنہا کے بیٹے نے جا کر کے عرض کر دیا، اندازہ لگا کالی کملی والے کے کلیجے پہ کیا بیتی ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سمیہ کہتی ہے بیٹا جلدی جا، میرے آقا کو میرا جا کے آخری سلام پہنچا دے، آخری سلام میرا پہنچا دے اور عرض کر دے میری تمنا ہے ادھر دم نکل رہا ہو، ادھر آقا تیری جھولی ہو اور میری قبولیت کے لیے دعا ہو رہی ہو۔ عنہا کے بیٹے کے واپس حضور نے پیغام پہنچا دیا۔ سبحان اللہ، قربان جاؤں اس مائی کے پیروں سے اڑی ہوئی خاک پہ کہ جس کو پیغام حضور دے رہی ہیں، سمیہ پکی رہنا، صبر کرنا، مالک کائنات کی قسم ہے جنت کے دروازے تیرے لیے کھلے ہوئے ہیں اور جنت میں اللہ تعالیٰ تیرا انتظار فرما رہے ہیں۔ ایک ہمارا زمانہ ہے، ہمارے بیٹے انتظار کر رہے ہیں ابا جان کب مرے تو میں یہ زمین قابو کروں، ابا جان کا جنازہ کب اٹھے تو یہ دکان کے پیسے بانٹوں گا، اس مکان کو یوں کروں گا، یہ بڈھا بڑا خراب کر رہا ہے پتہ نہیں کب مرے گا، یار دنیا مر رہی ہے، اس بڈھے کی موت بھی نہیں آتی۔ آؤ جس اولاد پہ ساری عمر مرتے ہو گئے وہ تیرے مرنے کی رات دن دعائیں کرتے پھرتے ہیں۔ سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا پیغام سن کر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، حضور سامنے تشریف لے آئے۔ ابو جہل کہنے لگا سمیہ کلمے کا انکار کر دے۔ سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دے دیا، او مکے والوں، او مکے کے سرداروں، او مکے کے چودھریوں، او قریش کے خاندان کے معززین لوگوں، تم جانتے ہو یہ کلمہ میں زبان کی نوک سے نہیں پڑھتی، میں نے صرف زبان سے نہیں پڑھا، یہ کلمہ میں نے اوپر سے نہیں پڑھا، میرے خون کے قطرے قطرے میں بسا ہوا ہے، میری نس نس میں رگ رگ میں بسا ہوا ہے، تم سارے مکے والے مل کر میرے خون کے قطروں سے کلمہ نہیں نکال سکتے۔ اپنے رحمان پہ اس کو ناز ہے۔ ابو جہل کہنے لگا تیرے بوڑھے سے میں شرم کرتا ہوں، عمر رسیدہ تھی، عمر کافی تھی نا، تھر تھر کانپ رہی ہے، یوں رسے بندھے ہوئے ہیں۔ ابو جہل کان میں آ کے کہنے لگا کانپنے تو لگ گئی نا، ڈر گئی، اب تو بعد آ جا میں تجھے چھوڑ دوں گا۔ کہنے لگی یہ میری جان کی کمزوری ہے، تجھے پتا ہے؟ واہ سیدہ سمیہ کہنے لگی او ابو جہل، او عتبہ، او شیبہ، او ولید ابن مغیرہ، او تمام کے تمام مکے کے کافروں، او امیہ بن خلف، یہ مکے کے پہاڑ اپنی جگہ سے ہل سکتے ہیں، میرے ایمان میں فرق نہیں آ سکتا۔ میں گھبراتا ہوں تم سے، اللہ میرے سامنے ہے اور میرا محبوب میرا صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھ رہے ہیں، میں کس حال میں انکار کر دوں؟ ابو جہل کہنے لگا میں تیرے چیر کے ٹکڑے کر دوں گا، میں برچے مار مار کے تجھے لو لہان کر دوں گا، تیرا قیمہ بنا کر ہوا میں اڑا دوں گا۔ سیدہ سمیہ کہتی ہے دیر نہ کر،
او مکے کے ظالموں اور چودھریوں، دیر نہ کرو، تم مجھے زیادہ نہ ترساؤ، تمہاری نظر سمیہ پہ ہے، میری نگاہیں کھلی ہوئی دیکھ رہی ہیں، بہشت کے 8 دروازے سامنے مجھے کھلے ہوئے نظر آ رہے ہیں، تم کون ہو مجھے ورغلانے والے؟ چنانچہ سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ایک اونٹ ادھر دوڑایا گیا، ایک ادھر دوڑایا گیا، برچھا مارا، چیر کر ٹکڑے کر دیے گئے۔ اسلام میں سب سے پہلی شہادت، سب سے پہلی قربانی، سب سے پہلا اتنا بڑا کارنامہ 70 سالہ مکے کی عورت کا ہے، جس کے تم نام سے بھی واقف نہیں ہو۔ اسی طرح میں عرض کر رہا تھا، جس فاطمۃ الزہرا کے سامنے ایسی ایسی عورتوں نے قربانی دی ہو، اس کا کتنا مضبوط ایمان ہو گیا ہوگا، اور وہ کتنی اپنے آپ کو عظیم ترین مائی بنانے کی کوشش کرتی رہی ہوگی۔ سرکار دو جہاں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں کچھ غلام آئے غنیمت کے، تو علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ شیر خدا نے فرمایا کہ فاطمہ، جھاڑو لگاتی ہو، کپڑے دھوتی ہو، کھانا بناتی ہو، چکی چلاتی ہو، چھالے پڑ گئے، گٹے پڑ گئے، آج تمہارے ابا کے پاس کچھ غلام آئے ہوئے ہیں، جا کے سوال کر دو، ایک آدھ خادمہ مل جائے، خادم مل جائے، کچھ مدد ہو جائے گی۔ اللہ غنی خاتون جنت تشریف لائی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا، اور ابا کے پاس بیٹھ کر واپس تشریف لے گئی۔ کچھ مطالبہ نہیں کیا، کچھ مانگا نہیں، کچھ کہا نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ آج میری بیٹی کسی کام سے آئی، پھر واپس چپکی چلی گئی۔ اندازہ لگا اس مائی کا کیا کہنا جس کے دروازے پہ عموماً ہمیشہ فاطمۃ الزہرا کا وہ دروازہ ہے جس پہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لایا کرتے تھے۔ خود حضور تشریف لائے اور فرمایا، بیٹی آج معلوم ہوتا ہے کسی کام سے آئی تھی اور تم نے بتایا نہیں۔ شرم کی ماری پھر بھی نہ بولی کہ میں کیوں آئی تھی۔ شیر خدا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم، بڑی تنگی ہے، بڑی پریشانی ہے، خاتون جنت فاطمۃ الزہرا پانی لاتی ہیں، کام کرتی ہیں، میں جہاد میں مشغول رہتا ہوں۔ اندازہ لگا اتنی غربت تھی کہ ایک مینڈھے کی کھال تھی، ایک مینڈھے کی کھال تھی، اونٹ اسی پہ گھوڑا دانا گھاس کھاتا تھا اور وہی فاطمۃ الزہرا کا بستر بنا کرتا تھا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یہ تو کوئی خادم کے لیے آئی تھی اور شرم کے مارے آپ سے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا، بیٹی میں تجھے ایسی چیز نہ بتاؤں جو دو جہان میں تیری خدمت کرے، تیری آخرت میں بھی کام آئے۔ عرض کیا، بہت اچھا ابا۔ فرمایا، ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ الحمدللہ، اور ہر نماز کے بعد 34 مرتبہ اللہ اکبر، یہ پڑھ لیا کر۔ فرمایا، بیٹی دو جہان میں تیرے یہ بات کام آئے گی۔ سارا نے تو یہ نہیں کہا کہ ابا میں نے تو خادم مانگا تھا، آپ نے تسبیح بتا دی، آپ نے تو تسبیح بتا دی، بلکہ خوش ہو گئی کہ میں ابا اس پہ بہت راضی اور میں بڑی خوش ہوں۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرمائے، کئی سو صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا ہوا ہے، ایک کافر مسافر عمر رسیدہ بوڑھا آدمی حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، ہے کافر ہے مسافر، اور کہنے لگا، نبی اللہ میں ہوں تو آپ کے خلاف میں اسلام میں داخل نہیں ہوا، نہ میں آپ کو نبی مانتا ہوں، بوڑھا ہوں، میرا ایک سوال ہے،
میرا گھر دور ہے، مجھے آپ ایک سواری دے دیں جس پہ سوار ہو کر میں اپنے گھر پہنچ جاؤں، میں نے سنا ہے کہ نبی کا دل بڑا رحم والا ہوتا ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ہمارا زمانہ ہوتا تو چاہیے تھا نا، نے کہا جا جا ہمارے لیے آپ سواری نہیں، ہم آپ تنگ ہو رہے ہیں، تجھے دے دو سواری، کافر کو تو دے دیں تجھے۔ اللہ غنی دریائے کرم جوش میں آ گیا اور آپ نے صحابہ کرام کی طرف چہرہ انور کر کے خطاب فرمایا، کون ہے جو آج میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سواری دے کل جنت میں اعلیٰ درجے، کون ہے جو آج میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سواری دے کل جنت میں اعلیٰ درجے کی سواری کا وعدہ کرتا ہوں۔ حضرت عبیدہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ اٹھے اور انہوں نے اپنی ڈاچی یا بوڑھے کو دے دی جو مانگ رہا تھا کہ لے جا بھائی تیرے کام آ جائے گی۔ صحابہ دیکھ رہے ہیں، اس کے بعد بوڑھا کہنے لگا، نبی اللہ میرے پاس کپڑا بھی نہیں، مجھے کپڑا بھی نہ کرو جو میں پہن اوڑھ کر اپنے گھر پہنچ جاؤں۔ تو آپ نے اس کو یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے یہاں تیرے لیے دکان کھول رکھی ہے، اونٹنی ڈاچی دے دی تو اب کپڑے بھی پہنچ گیا۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پھر صحابہ کرام کی طرف چہرے انور فرمایا اور خطاب فرمایا، او لوگوں کون ہے جو آج مجھے کپڑا دے کل جنت میں اعلیٰ درجے کے پوشاکوں اور جوڑوں کا وعدہ کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے پہ کون یقین نہ کرتا؟ سچی بات ہے آج ہم تو یقین والے نہیں، اگر ہمیں یقین ہو جاتا تو خدا جانے کیا بات بنتی۔ سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا کپڑا اتارا اور حضور کے حوالے کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسافر کو دے دیا، اس نے کپڑا اوڑھ لیا، مجمع بیٹھا ہے۔ اب وہ کہنے لگا کہ جی سواری بھی مل گئی، کپڑا بھی مل گیا، مجھے تو بھوک بھی لگی ہے۔ اب تم میں سے کوئی ہوتا نا لاٹھی اٹھا کہتا کہ کھلاؤں تجھے یہاں رسگلے، ہلی گیا، پہلے سواری مانگی پھر کپڑا مانگا اب روٹی۔ خدا کی قسم نبی ہوتا ہے، نبی ہوتا ہے، تم نہیں جانتے۔ مالک کائنات کریم ہے، کالی کملی والا رحیم ہے۔ ایک بات آپ کو درمیان میں ربیع الاول میں کہنی تھی، آج ہی تھوڑی سی بات کہہ دوں۔ یہ مستری حضرات، انجینئر حضرات اپنی کاراگری جتانے کے لیے یہ کہا کرتے ہیں کہ جی میری بنائی ہوئی مسجد بھاولپور میں جا کے دیکھ لو، میری کاراگری کا پتہ چل جائے گا، میری ہنرمندی کا پتہ چل جائے گا۔ انجینئر لوگ کہا کرتے ہیں کہ میری اگر کاراگری ہنرمندی دیکھنی ہو، میں نے فلاں اسپتال بنایا، فلانا کالج بنایا، جا کے دیکھ کے آؤ، تمہیں پتہ چلے گا کہ میں کتنا بڑا انجینئر ہوں۔ تم اپنی کاراگری جتانے کے لیے مسجد دکھاؤ گے، اسپتال دکھاؤ گے، کالج دکھاؤ گے، شاہی محل دکھاؤ گے، بڑی بڑی بلڈنگیں دکھاؤ گے۔ آؤ مالک کائنات اللہ تبارک و تعالی جل شانہ فرماتے ہیں، لوگوں جس نے میں خدا کی کاراگری دیکھنی ہو، میری مصوری دیکھنی ہو، میری صنعت دیکھنی ہو، میری کاراگری جس نے تسلیم کرنی ہو، میرے مصطفیٰ کریم کی صورت کو دیکھو، میں کیسا خدا ہوں بنانے والا۔ میں نے اپنے محبوب کی کیسی صورت بنائی ہے، اسی کو کہتا تیری صورت تیری سیرت، تیری صورت تیری سیرت، تیرا نقشہ تیرا جلوہ، تبسم گفتگو بندہ نوازی خندہ پیشانی، تیرے
تیرے آنے سے رونق آ گئی گلزار ہستی میں، تیرے آنے سے رونق آ گئی گلزار ہستی میں، یہی اعمال پاکیزہ یہی ارشاد ربانی۔ تو مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دریائے کرم ہے جو اس میں آ گیا، پھر صحابہ کرام کی طرف خطاب کر کے فرما دیا، او لوگوں کون ہے جو آج مجھے روٹی دے، کھانا دے، کل جنت میں اعلیٰ درجے کے کھانے کا وعدہ کرتا ہوں۔ علماء کرام نے لکھا ہے، توجہ نیند نہ کرو، علماء کرام نے لکھا ہے اس تیسرے سوال کا 300 صحابہ کے مجمع میں سے جواب نہ ملا، اس تیسرے سوال کا 300 صحابہ کے مجمع میں سے جواب نہ ملا، اور علماء نے یہ وجہ لکھی ہے کوئی صحابی ایسا نہ تھا جس کا 3 دن سے کم کا فاقہ ہو۔ جب وہاں یہ حالت تھی، سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور اس بوڑھے مسافر کا چپکے سے ہاتھ پکڑا، یوں کہ ادھر آ میرے ساتھ چل، میں تجھے ایسے دروازے پہ لے کے جاؤں گا جہاں سے کچھ نہ کچھ تجھے مل جائے گا۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مسافر کو لے کر سیدھا فاطمۃ الزہرا کے دروازے پہ آیا اور آ کے صدا کی، یا اہل بیت رسول اللہ انقیموا فی سبیل اللہ، نبی کی اہل بیتی، لو نبی کی بیٹی اور نبی کی نور نظر اور نبی کی لگتے جگر، ایک مسافر بھوکا ہے، اس کو کھانا کھلانا ہے، کچھ کھانا بھیجو۔ اندر سے آواز آئی، حسنین کریمین کے چہرے دیکھو، ان کی شکلیں دیکھو، باہر کھیل رہے ہیں۔ 4 دن کے فاقے نے ان جنتی جوانوں کی شکلیں بدل دی۔ مطلب یہ کہ کھانے کا کچھ نہیں۔ جب واپس ہونے لگے، نبی کی بیٹی نے آواز دی، فرمایا خالی نہ جاؤ، میری یہ چادر لے جاؤ سر کی، شمعون یہودی کے پاس جا کے گروی رکھ دو، اس سے جو لے آؤ، پیس پکا کے میں اپنے باپ کے مہمان کو کھلا کے بھیجوں گی۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کی بیٹی کی چادر لے کے شمعون یہودی کے پاس جاتا ہے اور اس کے جا کے کہتا ہے کہ آخر الزماں پیغمبر کی بیٹی کی چادر ہے۔ ہاں ہاں، آج بیٹیاں کہاں سے آئیں گی؟ وہ جبھی تو سکون نہیں، جبھی تو اطمینان نہیں، جبھی تو وسیبہ نہیں، جبھی ہمیں کسی قسم کی راحت حاصل نہیں، ہم نے دوسروں کے دکھوں کو اٹھانا چھوڑ دیا، اللہ تعالیٰ نے ہمارے گھر دکھوں سے بھر دیے۔ شمعون یہودی کو جا کر کے چادر دے دی کہ یہ کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی چادر ہے، گروی رکھتے ہیں اور غلہ دے دے اور ہم لے جاتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے یہودی غلہ بھی توڑ رہا ہے اور روتا بھی جاتا ہے۔ صحابی نے پوچھا کرے بھائی رو کیوں رہا ہے؟ تجھے کیا تکلیف ہوئی، تو رو کیوں رہا ہے؟ کہنے لگا تمہیں کیا بتاؤں، میری تورات میں موجود ہے، میں تورات کا پڑھنے والا ہوں، میری تورات میں موجود ہے، آخر الزماں پیغمبر کی بیٹی کے دروازے پہ ایک بھوکا مسافر آئے گا، اس کے گھر میں فاقہ ہوگا، وہ اس کا پیٹ پالنے کے لیے اپنے سر کی چادر اتار کے یہودی کے پاس گروی رکھے گی۔
رو اس لیے رہا ہوں کہ وہ یہودی میں ہی بننا تھا جس کے پاس نبی کی لخت جگر کی چادر آئے. غلہ تول کے سلمان فارسی کو دے کے کہنے لگا یہ غلہ کسی اور کے ہاتھ پہنچا دے, تو میری ساتھ چل. انہوں نے کہا کہاں؟ وہ کہنے لگا میری تورات نے تصدیق کر دی کہ یہی آخری نبی ہے, دیر نہ لگا, ایسا نہ ہو میرا دم نکل جائے اور میں کافر مر جاؤں, میرے ساتھ جلدی چل. نے کہا کہاں جانا چاہتا ہے؟ کہنے لگا چلو ڈھونڈیں غلاموں کو, چلو ڈھونڈیں غلاموں کو, شہنشاہ کر دیا جس نے زمانے بھر کے غلاموں کو, آقا کر دیا جس نے. اگر تم چاہتے ہو کہ امن ہو سارے زمانے میں تو پھر یہ دولت ہے پوشیدہ محمد کے خزانے میں. مجھے جلدی لے چل, میں کلمہ پڑھتا ہوں, ایسا نہ ہو میرا دم نکل جائے. سیدہ فاطمۃ الزہرا ساری رات قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی, عابدہ زاہدہ تھی, تقوی پرہیزگارہ تھی. اتنا تقوی تھا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نمونہ تھی, اور ہر طریقے سے ابا کی اتباع کرتی تھی. اور ایک دن حضور کی خدمت میں روٹی کا آدھا ٹکڑا لے کر حاضر ہوئی. آپ نے فرمایا بیٹی کہاں سے لائی؟ عرض کی ابا 4 دن کے فاقے کے بعد ایک روٹی ملی تھی, آدھی لے آئی ہوں آدھی کھا آئی ہوں, تاکہ میرے ابا کا, مجھے پتا ہے میرے ابا کا آج 5 دن کا فاقہ ہے. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ صاحبزادی, یہ خاتون جنت اتنی عابدہ پرہیزگارہ متقیہ تھی. آخری وقت میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف فرمائے. اندازہ لگاؤ جو دکھ فاطمۃ الزہرا کو پہنچا ہوگا وہ اس کائنات میں کسی کو کہاں پہنچا ہوگا. خود حضرت علی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور کی وفات کے بعد 6 مہینے تک زندہ رہی, نہ رج کے کھایا نہ پانی پیا, اور کبھی کسی نے ہستی نہیں دیکھی, رویا کرتی تھی. اور طلحہ اور زبیر اور سعد اور ابو عبیدہ, ان ہاتھوں کو تو دکھاؤ جن ہاتھوں سے تم نے میرے ابا کی قبر پہ مٹی ڈالی ہے. 6 مہینے روتی رہی خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور ذہین اتنی تھی, بیمار ہیں. حضرت علی نے پوچھا کچھ کھانے کو جی چاہتا ہے؟ فرمایا ہاں, انار لا کے دو, انار لا کے دو. وہ ایک انار لے آئے. اب تیاری ہو رہی انار کے دانے نکالنے کی. دروازے پہ کسی نے دستک دی, آواز دیا اہل بیت رسول اللہ, اللہ کے نبی کی بیٹی کوئی چیز کھانے کی دو, جو تمہیں محبوب ہو, جو تمہیں اچھی لگتی ہو, وہ کھانے کے لیے دے دو. مسجد میں بیٹھے ہو, باوضو بیٹھے ہو, قبلے کی طرف منہ کیے بیٹھے ہو, بیمار ہو, بڑی مشکل سے ایک انار لا کے دیا ہو, ایسے وقت میں اس انار کا صدقہ خیرات ہے کوئی کرنے والا؟ اپنے بچوں کو دھکا دے کر ایک طرف چلو باہر کھیلو, تمہاری اماں کی طبیعت خراب ہے, چلو ادھر ادھر, بچوں کو ذرا ادھر ادھر کرو نا, ذرا تھوڑی سی چیز ہے. نبی کی لخت جگر نے سائل کی آواز سن کر فرمایا میرا اللہ مالک ہے, یہ انار اس فقیر کو دے دو. توجہ کرنا, وہ انار فقیر کو دے دیا. کچھ دیر کے بعد اللہ نے 10 انار بھیج دیے. اب حضرت علی سب قید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے,
اور فرمایا فاطمہ رسول اللہ کی بیٹی یہ لے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ایک کے بدلے 9 انار اللہ نے بھیج دیے. فاطمہ کہنے لگی 10واں بھی لاؤ نا, وہ 10واں بھی لاؤ. انہوں نے کہا تجھے کیسے پتا چل گیا کہ 10واں بھی ہے؟ فرمایا میں نے قرآن نہیں پڑھا, من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا, تو دنیا میں ایک ہی نیکی کر 10 دنیا اور 70 آخرت میں ملیں گی. میں نے 1 انار دیا, مجھے دنیا میں 10 ملنے چاہیے نا. ذہین اتنی تھی اور حیا کا مادہ اتنا تھا. آخری وقت میں سیدنا علی مرتضیٰ کو بلا کے فرمانے لگی, او شیر خدا میری ایک وصیت ہے, اسے یاد رکھنا, اگر میرا دن میں انتقال ہو جائے تو جنازہ پھر بھی رات کو اٹھانا. پوچھا کیوں؟ فرمایا کہ جب سے پردے کی آیت نازل ہوئی ساری زندگی میں کسی غیر محرم کی نظر مجھ پہ نہیں پڑی. میرا دل چاہتا ہے میرے جنازے پہ بھی کسی کی نظر نہ پڑنے پائے, میرے جنازے پہ کسی کی نظر نہ پڑے. چنانچہ اسی طرح کیا گیا. اور بلکہ زندگی میں توجہ کرنا, ایک بات یاد رکھ کے لے جاؤ, کام آئے گی تمہارے. حضرت عائشہ صدیقہ سب قید رضی اللہ تعالی عنہا کو فرمانے لگی خاتون جنت کہ میرا جنازہ کس طرح اٹھاؤ گی, کس طریقے سے میرا جنازہ گھر سے نکالو گی, مجھے وہ طریقہ بنا کے دکھاؤ. تو کئی طریقے بنا کے دکھائے, کئی طریقے. حضرت فاطمہ الزہرا ان کو رد کرتی رہی. پھر حضرت عائشہ صدیقہ نے چارپائی پہ کھجور کی چھڑیاں کھڑی کر کے اوپر کپڑا ڈال کر پردہ بنا کے دکھایا, مسکرا دیا اور فرمانے لگی یوں ٹھیک ہے. تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جنازہ رات کو اٹھایا گیا اسی طریقے سے جیسے آپ کی تمنا تھی, جیسے آپ کی آرزو تھی, جیسے آپ کی خواہش تھی. حسرت کو پورا کیا گیا. اندازہ لگاؤ کیا کہنا اس مائی کا جو نبی کی لخت جگر ہو, نبی کی نور نظر ہو, جس نے مدینے پاک میں زندگی بسر کی ہو, جس کو سیدنا حسن حسین سیدہ زینب کے اماں بننے کا شرف ملا ہو. کیا کہنا اس کا؟ حضور فرماتے ہیں جنتی ساری عورتوں کی سردار ہوگی. ان عظمتوں کے ساتھ جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا آخری وقت میں جناب علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے جنازہ پڑھوایا, سارے صحابہ کرام نے جنازہ پڑھا اور مدینے میں نہایت افسوس کیا گیا کہ آج خاتون جنت کا دنیا سے جنازہ اٹھ گیا. ادھر قرآن کریم کہتا ہے کہ اہل بیت سے برائیوں کو ہم نے دور کر دیا. تو ان حضرات کے قریب برائی کیسے آ جاتی؟ جن کو نبی نے پالا ہو, جن کو نبی نے سنبھالا ہو, جن کو نبی نے کھلایا ہو, نبی نے پلایا ہو, نگاہ نبوت نے 24 گھنٹے جن کو رنگ دیا ہو, وہ کیسے کثر میں رہ سکتے تھے, وہ کیسے پیچھے رہ سکتے تھے؟ اللہ تعالیٰ کی کروڑ رحمتیں نازل ہوں اہل بیت کے سارے خاندان پر. ان کو صبح بھی, شام بھی, رات کو بھی, دل کو بھی, جب بھی فرصت ملتی میرا قرآن لے کے بیٹھ جاتے تھے, میرے کلام سے پیار کرتے تھے, مجھ رب سے پیار کرتے تھے. اور لوگوں انہوں نے میرے قرآن سے اتنا پیار کیا, اتنا پیار کیا, اتنی محبت کی, آخری وقت آیا, ادھر موت آ رہی تھی, ادھر اس کی زبان پر میرا کلام جاری تھا. میرا قرآن پاک پڑھتے پڑھتے اس کی موت آئی. اور یہ فیصلہ ہے جس حال میں کوئی مرے گا, جو کلام کرتا ہوا کوئی مرے گا, قبر سے اسی حال میں اٹھے گا, اس کی زبان پر وہی کلمے جاری ہوں گے. ارشاد ہوا یہ قرآن پڑھتے دنیا سے گئے, موت آئی, قرآن پڑھ رہے تھے, آج اپنی قبر سے اٹھے, زبان اس کی تھی, کلام میرا تھا. یہ اس کلام الہی کی برکت ہے جو ان کے منہ سے کستوری کی خوشبو آ رہی ہے.
اللہ پاک جل شانو کی طرف سے اعلان ہوگا ان تمام کو نوری ممبروں پہ بٹھا دو، نور کے ممبروں پہ بٹھا دو تاکہ دنیا دیکھ لے۔ قرآن پڑھتے تھے کچھ نہیں ملتا تھا، لوگوں کے حقارت کے جملے سنتے تھے، لوگوں کے تانے سنا کرتے تھے، لوگوں کے میلے کھایا کرتے تھے، یہ حرام خور ہے، یہ روٹی خور ہے، یہ مسیطڑ ہے، یہ ملا ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، سارے تانے سہے پر میرا قرآن نہ چھوڑا۔ آؤ آج ان کو نورانی ممبروں پہ بٹھا دو۔ آج ہمارے ماحول میں سورت یاسین سنانے والا بلایا جاتا ہے، 10 20 آدمی گھر میں موجود ہے، سورت یاسین سنانے والا کوئی بھی نہیں، سارے اپ ٹو ڈیٹ، سارے گریجویٹ، سارے کے سارے پرائے ہیں، آخری وقت میں کام آنے والا ایک بھی نہیں۔ اسی وقت میں آواز آئے گی اقرا کتابک، اور میرے قرآن والوں، میری کلام کے وارثوں اور مبارک ہو لوگوں، تم نے اپنے بچوں کے سینے میں میرا کلام جمع کیا، اپنے سینے میں میرا قرآن جمع کیا، اور تم نے اس کی غیرت کھائی، تم نے میرے قرآن کی بے عزتی نہیں کی، میرا قرآن آگے رکھ کر مانگتے نہ پھرے، میرے قرآن کی تم نے توہین نہ کی، میرے کلام کی عزت کو بچایا۔ اقرا کتابک، جا آج اپنی کتاب کو یعنی میرے کلام کو الف لام میم سے پڑھنا شروع کر دے، والناس تک پروں والے گھوڑے پہ سوار ہو کر دوڑ لگا، جہاں والناس آ جائے وہاں تک ساری جنت تیری۔ بڑی شان ہے اللہ کے کلام کی، اس سے پیار کیا کرو، اس سے محبت کیا کرو۔ جو چیز ذرا عام ہو جائے اس کی قدر نہیں ہوتی دل میں۔ پانی عام ہے، دریاؤں میں، سمندروں میں، ندیوں میں، نالوں میں، کنووں میں، چشموں میں، جگہ جگہ پانی ہے، اس کی کوئی قدر نہیں، مگر خدا کی قسم جو پیاسا مر رہا ہے اس سے پوچھو پانی کی قیمت، جسے مرتے وقت پانی کی چلو نصیب نہیں اس سے جا کے پوچھو پانی کی کیا قیمت ہے۔ اس لیے فرمایا الا اعتدنا للظالمین احاط بہم سرادقها، تم نے جہنم کی تیاری کی، رات کو جہنم کی تیاری، جن کو جہنم کی تیاری، تم نے انگاروں کی تیاری کی، تم نے عذاب الہی کی تیاری کی، تم نے قہر خدا مندی کی تیاری کی۔ فرعون وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ، ایسا گرما گرم کھولتا ہوا پانی، اتنا سخت قسم کا گرم پانی قرآن کریم میں آتا ہے، جب اس کو پلایا جائے گا اتڑیاں منہ کی بل باہر آ جائیں گی۔ یہ جو میں نے قرآن کریم کی آیتیں تلاوت کی ہیں مفہوم اور ہے۔ دنیا میں رہ کر کے تھانے دار کا بلاوا آ گیا تو پسینے آ گئے، سول جج کا بلاوا آ گیا تو گھبراہٹ پیدا ہو گئی، ہائی کورٹ سپریم کورٹ کا بلاوا آ گیا تو جان نکلنے لگی۔ اور تم نے کبھی سوچا بھی ہے دربار الہی سے آواز آتی ہے اللہ اکبر، خدا کا بلاوا، خدا کے دروازے کی صدا اور آواز، لیکن لوگ دکان سے نہیں اٹھتے، کنجریوں کے گانے بند نہیں کرتے، خدا بلائے پرواہ کوئی نہیں، تھانے دار بلائے پسینے آ جائے، خدا پر ایمان نہیں، خدا پر یقین نہیں، قبر پہ یقین نہیں، جہنم پہ یقین نہیں، قیامت پہ یقین نہیں۔ اگر یقین ہو کوئی مرد عورت نماز قضا کر سکتا ہے، جتنی جتنی نمازیں ذمہ تھی 1,24,000 انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام میں سے کبھی کسی نے نماز قضا نہیں کی، 1,29,000 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جماعت نے، ایک صحابی نے بھی کبھی نماز قضا نہیں کی۔ علامہ سید عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمت اللہ علیہ یاریوں والے پیر نے کبھی نماز قضا نہیں کی، اہل بیت نے کبھی نماز قضا نہیں کی۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیتوں میں فرماتے ہیں جب دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، حساب و کتاب ختم ہو جائے گا، عدالت خداوندی لگ کر ساری کائنات کا حساب و کتاب ختم۔ اللہ پاک جل شانہ جنتیوں کو فرمائیں گے کہ تم نے سردیوں میں اٹھ اٹھ کر وضو کیے، تم بستر چھوڑ کر مسجد کو گئے، تم مہمانوں کو چھوڑ کر مسجد گئے، تم نے برے لفظ سن لیے پر میرے دربار کی حاضری کو پورا کیا، بیوی بچوں کی پرواہ نہ کی، میرے دروازے کی غلامی ہمیشہ کی۔ او جنتیوں آؤ ذرا تھوڑی سی دیر تمہیں تفریح کرائی جائے، آؤ تمہیں جہنم والوں کا حال دکھائیں، دیکھو نافرمانوں کا حال، بدبختوں کا حال دیکھو، میرے قرآن ٹھکرانے والوں کا حال دیکھو، میری اللہ اکبر پہ یقین نہ کرنے والوں کا حال دیکھو۔ جنتی آ گئے، کھڑکی کھول دی جائے گی درمیان میں، جنتی لوگ جب ان کو دیکھیں گے سڑتا ہوا، جلتا ہوا، تباہ ہوتا ہوا۔ مسلم شریف کی روایت میں ہے، ارشاد ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جہنم میں جل جل کر، سوج سوج کر، پھول پھول کر ایک ایک آدمی کا بدن 3 میل لمبا، 3 میل چوڑا ہو جائے گا۔ میں قسم کھاتا ہوں کہ ہمیں یقین نہیں ہے، اور یقین اور نماز قضا ہو جائے، اتنا بڑا دردناک عذاب ملنے والا ہو اور نماز چلی جائے۔ جنتی لوگوں نے جب ان کا برا حال دیکھا، پینے کے لیے پیپ مل رہی ہے، راگ مل رہی ہے، لہو مل رہا پینے کے لیے، سارا جہنم تباہ ہو رہا ہے، سارے لوگ تباہ ہو رہے ہیں۔ پہچان ہو گئی، یہ سالہ ہے، یہ بہنوئی ہے، یہ چچا جان ہے، یہ بھائی جان ہے، یہ ہمشیرہ صاحبہ ہے، یہ بیٹی ہے، یہ بیٹا ہے، یہ فلاں رشتہ دار ہے، سب کو پہچان لیں گے جنتی لوگ، اور پہچان کر کہیں گے فی جناتی یتساءلون عن المجرمین۔ جنتی لوگ سوال کریں گے دوزخیوں سے، اور جہنمیوں، اور دوزخ میں سڑنے والوں، اور جہنم میں جل جل کر کولے بننے والوں، اور ایک ایک آدمی کا بدن اتنا لمبا چوڑا پھول کر سوج کر ہو گیا، اور دوزخیوں عن المجرمین، تم نے ایسا کیا ظلم کیا تھا، ایسے کیا جرم کیے تھے، کیا قہر کمایا تھا جو اتنا بڑا عذاب تم نے خریدا، اس تباہی میں پڑے ہو، تم کیا کرتے رہے دنیا میں۔ ما سلککم فی سقر، جلا جلا کر کے تمہیں تباہ و برباد کر دیا، تم تباہ ہو گئے۔ کیا عمل کیا کرتے تھے دنیا میں؟ فی جناتی یتساءلون عن المجرمین، جنتی لوگ کہتے ہیں او ظالموں، او بھائی جان، او چچا جان، او مامو جان، ایسی کیا بدعمالی کی، ایسی کیا بد کرداری کی، ایسا کیا ظلم کیا جو یہ برا حال بنا ہوا ہے۔ پینے کے لیے پانی نہیں، لاکھوں برس گزر گئے پانی پانی کرتے کرتے۔ قرآن کریم کے 18ویں سپارے میں موجود ہے، جہنمی لوگ رویں گے اور کہیں گے ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین، بد نصیبی نے ہمیں گھیرا، بدبختی نے ہمیں مارا، مقدروں نے ہمیں مارا، ہم گمراہی میں مر گئے، گمراہی میں پھنس گئے، برادری کی رسموں نے پھنسا لیا، خاندان نے پھنسا لیا۔ ربنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین، اے پروردگار کرم فرما، رحم کا معاملہ فرما، بندہ نوازی فرما۔ تفسیریں اٹھا کر کے دیکھو، مفسرین نے لکھا اس آیت کے تحت یہ آیت دوزخی لوگ لاکھوں برس تک پڑھیں گے، چیخیں گے، چلائیں گے، مولا معاف کر دے، مولا معاف کر دے۔ پھر آگے سے یہ نہیں، اگلی آیت میں تو قرآن کی ہے،
کہ چلو یار تم رو رہے ہو مدتوں سے، اب تو تمہیں معاف کیا جاتا ہے. اتنی مدت ہزاروں لاکھوں برس چیخ و پکار کرنے کے بعد بھی آواز آتی ہے قال اخسؤوا فیہا ولا تکلمون. خبردار بکواس نہ کرو، دفع ہو جاؤ، چخیتی ہو، کلام نہ کرو. وہ رحم کا وقت چلا گیا، وہ کرم کا وقت چلا گیا. ظالمو تم نے میرے قرآن پہ یقین نہ کیا، میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ یقین نہ کیا، اور کالی کملی والے کی زبان پہ تجھے یقین نہ آیا کمیلے. آج رو رہا ہے، چخے تھی تیری کوئی گال نہیں سنی وینڈی. اخسؤوا فیہا ولا تکلمون. کلام نہ کرو، جاؤ یہاں سے. جنتی لوگ سوال کرتے ہیں، رشتہ داروں کو پہچان پہچان کی جنتیوں کو رونا آ گیا، اور تم کیا کرتے رہے؟ کپڑے بڑے اچھے پہنا کرتے تھے، گھر تمہارا بڑا اچھا تھا، کھانا پینا بڑا اچھا تھا، کاروبار بڑا اچھا تھا، اور یہ تو بتاؤ ہوا کیا؟ عن المجرمین. کیا ایسا جرم کیا تھا تم نے؟ تم تو اپنے زمانے کے افسر تھے، تم تو ڈاکٹر تھے، تم تو بڑے بڑے وزیر تھے، بڑے بڑے جاگیردار، بڑے بڑے امیر لوگ تھے. یتساءلون عن المجرمین. کیا گناہ کیا تم نے؟ کیا قہر کمایا؟ کیا غضب کمایا خدا کا تم نے؟ بتاؤ تو صحیح، ہوا کیا ہے؟ قرآن کریم کہتا ہے کوئی جواب نہیں، دوزخی خود بولیں گے، جہنمی خود بولیں گے، رشتہ دار خود بولیں گے، پہچاننے والوں کو جواب خود دیں گے. قالوا کہنے لگے لم نک من المصلین. سب سے پہلا گناہ، سب سے پہلا جرم، سب سے پہلا قہر، سب سے پہلا ظلم ہم نے یہ کیا، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. خود اقرار کرتے ہیں، خود اعتراف کر رہے ہیں، اقرار کر رہے ہیں. قالوا کہنے لگے لم نک من المصلین. ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، اذان ہوتی تھی ہم سوئے رہتے تھے، اذان ہوتی تھی ہم اپنے کاروبار میں لگے رہتے تھے، اذان ہوتی تھی ہم کنجری بدکار بدماش عورتوں کے گانے سنتے رہتے تھے. آج لوگ اذان سن کر گانے بند نہیں کرتے، اذان سن کر جوا کھیلنا نہیں ہٹتے، اذان سن کر شراب پینا بند نہیں کرتے، اذان سن کر چرس پینا بند نہیں کرتے، اذان سن کر جھوٹ بولنا بند نہیں کرتے، اذان سن کر دکان کون چھوڑے؟ جہنمی لوگ خود اقرار کرتے ہیں پہلا جرم، پہلی خطا، پہلا گناہ، سب سے پہلا ظلم، سب سے پہلا قہر ہم نے یہ کمایا. لم نکو من المصلین. ہم نمازی نہ تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے. ہم حاجی نماز نہیں پڑھتے، قرآن حفظ کر لیتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، پرواہ ہی نہیں کرتے. حدیث پاک میں آتا ہے جو لوگ قرآن مجید یاد کر لیں، قرآن کریم پڑھ لیں، پھر اس پر عمل نہ کریں، اس کے خلاف چلیں، اللہ کے قرآن کو بدنام کریں، قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں ان کو اس حال میں لایا جائے گا، دونوں پیر نہیں، دونوں ہاتھ نہیں، منہ میں آگ کی لگام ڈالی ہوئی ہے. قرآن کریم پڑھنے والوں اسے نہ بھلاؤ، قرآن کو کنڈ نہ کرو، قرآن کو پیٹھ نہ کرو، قرآن کو بدنام نہ کرو. اقرار کرتے ہیں، اعتراف کرتے ہیں، ہم نے اقرار کیا، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، پرواہ نہیں کرتے، صبح نہیں اٹھتے تھے، رات کو عشاء کی نماز کے بعد جو بکواس کرنے بیٹھتے تھے، وی سی آر پہ جو بیٹھتے تھے، ٹیلی ویژن پہ جو بیٹھتے تھے، کون صبح کی نماز پڑھے؟ اور نوجوانوں آج تم کہتے ہو ہم نہیں پڑھیں گے تو کیا ہوگا، ہم نہیں قرآن پڑھیں گے تو کیا ہوگا، ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو کیا ہوگا، قیامت میں اللہ اگر جنت نہیں دے گا جہنم میں پھینک دے گا تو کیا ہوگا؟ کوئی خدا تمہارا محتاج ہے؟
ساری دنیا نماز کو ترک کر دے، ایک بھی مسجد میں نہ آئے، خدا کے دین کا کیا بگڑتا ہے؟ اپنی بربادی کر رہے ہو، اپنی بربادی۔ حدیث پاک میں آتا ہے، ارشاد ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ بے نماز کی قیامت کے دن بے نماز کو قبر میں رکھ کر ابھی گھر والے واپس گھر نہیں پہنچتے کہ زمین اس قدر دباتی ہے دونوں طرف سے، کھبی پسلی سجی طرف اور سجی پسلی کھبی طرف نکل جاتی ہے، زمین اس قدر دباتی ہے زور سے۔ آج عورتیں نماز کی پرواہ نہیں کرتی، کہیں کہیں حج کرنے کے بعد پرواہ نہیں کرتی، لوگ کہیں کہیں حج کرنے کے بعد نماز کی پرواہ نہیں کرتے، شرم نہیں آتی۔ کہتا ہے قالوا لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ دوسرا جرم خود بتاتے ہیں، ولم نکو نطعم المسکین، ہم نے کبھی کسی محتاج کو، کسی غریب کو روٹی کا ٹکڑا بھی نہ دیا۔ کچھ گھر ایسے ہوتے ہیں ان کے یہاں سے مسافر کھانا بھی کھا جاتے ہیں، پانی بھی پی جاتے ہیں، لسی بھی پی جاتے ہیں، روٹی بھی کھا جاتے ہیں، پیسہ دلہ بھی لے جاتے ہیں، اور کچھ بدبخت ایسے گھر ہیں ان کے گھر سے کبھی کسی بیوہ کو، کسی یتیم کو، کسی محتاج اور غریب کو، کسی طالب علم کو کبھی ایک روٹی ملی ہی نہیں۔ وہ اپنے ہی جوگے، صرف اپنے جوگے، اور انہیں پتہ نہیں چلتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے کھاتے برابر کر دیتا ہے۔ وہ اپنی جان میں ہوشیار بنے ہوئے ہیں کہ ہم اللہ کے نام پہ کبھی سیر آٹا نہیں دیں گے، نہ دو۔ کسی غریب کو اگر تم سیر آٹا نہیں دو گے تو 100 روپے ڈاکٹر کو دو گے نہیں، 500 روپے تھانے دار کو دو گے، آخر دو گے تو صحیح نا۔ مولانا اشرف علی تھانوی سبکت رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں مدرسے میں طالب علموں کی تعداد پوری ہو گئی جتنے ہم داخل کیا کرتے تھے۔ ایک طالب علم بیچارہ کہیں بڑی دور سے آیا اور اس نے کہا کہ مجھے مدرسے میں داخل کرو، تو ہم نے کہا ہم جتنے کا کھانے کا انتظام کر سکتے ہیں اتنے ہمارے پاس داخل ہو چکے ہیں، اب گنجائش نہیں۔ اب وہ بیچارہ رو رہا ہے کہ میں اتنی دور سے چل کر آیا، واپس جاؤں، مجھے داخلہ نہیں ملتا۔ ایک آدمی مسجد کے دروازے پہ کھڑا تھا، اس نے کہا بھی کیوں رو رہا ہے؟ کہ جی میں کانپور سے اتنی دور سے تعلیم کے لیے آیا تھا، داخلہ نہیں ملا۔ وہ کہنے لگا میری اماں فوت ہو گئی ہے، 40 دن میں نے اللہ کے نام پہ اس کے نام کی روٹی دینی ہے، 40 دن تو میرے یہاں کھا پھر دیکھی جائے گی۔ جب ان کے یہاں بھی دن 1-2 باقی رہ گیا، وہ پھر دعا مانگتا ہوا سنا کہ یا اللہ وہ تو دن قریب آئے۔ طالب علموں نے مولانا تھانوی کو بتا دیا کہ ایسے دعا مانگتا ہے کسی نہ کسی کا نمبر لگ جائے گا۔ نہ کیسے دعا نہ مانگے جب تمہیں خدا نے سارے سے توفیق ہی نہیں دی۔ 57 میں مدرسہ عربیہ قاسم العلوم جو کچہری روڈ پہ ہے پرانا مدرسہ، میں وہاں پڑھتا تھا، تو دریاؤں میں بڑی طغیانی آئی تھی اس سال۔ رات کا وقت ہے، گرمی کا موسم ہے، فرش پہ نیچے گرم گرم فرش پہ، مسجد کے فرش پہ ہم لوگ سوئے ہوئے ہیں۔ وہ کوٹلے تولے خامے ادھر پرے کو بڑے موٹے موٹے حاجی امیر لوگ رہتے ہیں نا، وہ چمڑوں والے بڑے چلتے ہیں، سانس نہیں آتا، بہت موٹے ہیں۔ تو اب مدرسے میں رات کو آئے، طالب علموں کے ہاتھ پکڑ پکڑ کے اٹھائے، اور مجھے بھی ایک نے اٹھایا۔ میں نے کہا اذان ہو گئی کہ نہیں؟ پھر میں نے کہا کیوں اٹھاتا ہے؟ کہتا دریا چناب ٹوٹ گیا، اٹھو قرآن پڑھو، ملتان بچانا ہے، قرآن پڑھو۔ میں بازو چھڑا کے لمبا پڑ گیا، میں نے کہا واہ بچو تم پڑھے ہم، واہ بھائی واہ، تم نے پہلے تو کبھی کسی طالب علم کو میں نے کہا لسی کا گلاس بھی نہیں دیا، آج اٹھانے آ گئے، پڑھو قرآن۔ کام کرتا جب تک سر میں ڈنڈا نہ لگے، اللہ کے نام پہ بڑا مشکل ہے دینا۔ اولاد پہ خرچ ہو جائے گا، بیوی بچوں پہ خرچ ہو جائے گا، رشتہ داروں پہ خرچ ہو جائے گا، ناک کے لیے خرچ ہو جائے گا، تو جہنمی لوگ اقرار کر رہے ہیں۔ میں مانگتا نہیں کچھ، کبھی تم سوچ رہے ہو کہ آج تو ایسی بات کر رہا ہے مطالبہ کرے گا، نہیں، بلکہ خود اقرار کرتے ہیں دوزخی لوگ، وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم نے کبھی کسی غریب کو، کسی محتاج کو اللہ کے نام پر کچھ دیا کوئی نہیں۔ تیسرا گناہ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ،